آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ ہم آج سیکھیں گے حزقیہ بادشاہ کی کہانی میں سے، اور اس کا ذکر دوسری سلاطین اور اس کا باب 20 میں آتا ہے۔ دوسری سلاطین اس کا باب 20۔ اس کی میں چند آیات آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ تو اس طرح لکھا ہے، دوسری سلاطین 20 باب: انہی دنوں میں حزقیہ ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ تب یشعیاہ نبی اموز کے بیٹے نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو اپنے گھر کا انتظام کر دے، کیونکہ تو مر جائے گا اور بچنے کا نہیں۔ تب اس نے اپنا منہ دیوار کی طرف کر کے خداوند سے یہ دعا کی کہ اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں، یاد فرما کہ میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں، اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا ہے۔ اور حزقیہ زار زار رویا، اور ایسا ہوا کہ یسایہ نکل کر شہر کے بیچ کے حصے تک پہنچا بھی نہ تھا کہ خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا کہ لوٹ اور میری قوم کے پیشوا حزقیہ سے کہہ کہ خداوند تیرے باپ داؤد کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تیری دعا سنی اور میں نے تیرے آنسو دیکھے۔ دیکھ، میں تجھے شفا دوں گا، اور میں تجھے شفا دوں گا، اور تیسرے دن تو خداوند کے گھر جائے گا، اور میں تیری عمر 15 برس اور بڑھا دوں گا۔ تو آج جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہم حزقیہ بادشاہ کی کہانی میں سے سیکھیں گے۔ اس سے 2 ابواب پیچھے پڑھیں تو وہاں سے اس کا ذکر شروع ہوتا ہے، یا اس سے بھی چند ابواب آپ پہلے پڑھنا شروع کر دیں دوسری سلاطین کے، تو پھر مزید واضح ہو جاتا ہے، حالات بھی واضح ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے ہے کہ جب اس کی عمر 25 برس ہوئی تو اس نے سلطنت کرنا شروع کی، اور جیسے آپ میں سے جانتے ہی ہیں اکثر کہ ایک شمالی سلطنت ہے اور ایک جنوبی سلطنت ہے۔ جو یہودا کی سلطنت ہے یہ جنوبی سلطنت ہے۔ اس میں حزقیہ سلطنت کرنا شروع کی اس نے جب یہ 25 برس کا ہوا، اور اس نے یہاں پر 29 برس سلطنت کی۔ اور اس کے دور میں جو حالات تھے وہ نامساعد، مشکلات بہت تھیں، کیونکہ اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ جو بھی بڑی حکومت زور میں ہوتی تھی وہ کمزور کو دبا لیتی، اسے غلام بنا لیتی تھی۔ تو جو اسور تھے، اور اسور نے اس سے پہلے جو 10 قبیلے تھے انہیں بھی غلام بنایا، اور جو اسور تھے وہ زور میں تھے، وہ اس وقت کہہ لیں جی سپر پاور تھا۔ اور اسی طرح جو جنوبی طرف دوسری ایک بڑی سلطنت تھی مصر، وہ بھی بہت زور میں تھی، اور جو اسور اور مصر تک سڑک جاتی تھی، اس کے درمیان میں کہہ لیں کہ یہودا آتا تھا، اور دونوں طرف سے اسے خطرہ رہتا تھا، اور درمیان میں یہودا کی سلطنت تھی۔ تو بعض لوگ یہ کہتے تھے، رائے دیتے تھے کہ اسور کے ساتھ معاہدہ کیا جائے تاکہ مصر سے بچا جائے۔ کچھ یہ کہتے کہ ہمیں مصر کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہیے تاکہ ہم اسور سے بچ سکیں۔ اور جیسے یہاں پر ذکر کیا کہ یہاں اس دور میں یسایہ نبی ہے، جبکہ یسایہ نبی نے اسے کہا کہ تو نے کسی غیر قوم کے ساتھ کسی قسم کا الحاق نہیں کرنا، اور وہ ایسے ہی کرتا ہے، وہ کسی کے ساتھ کسی قسم کا معاہدہ نہیں کرتا۔ اور پھر ایسے ہوتا ہے کہ چند برس گزرنے کے بعد وہ شدید بیمار ہوتا ہے،
اور جو میں نے آپ کے سامنے بھی آیات پڑھی ان میں بھی اس کی بیماری کا تو ذکر نہیں، چند آیات اور پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اسے پھوڑا نکلتا ہے، اور کوئی بھی پھوڑا ہو نا، یا پھنسی ہو یا زخم ہو، اگر وہ پرانا ہو جائے، آرام نہ آئے، تو وہ ناسور جسے کہتے ہیں یا کینسر جسے کہتے ہیں وہ بن جاتا ہے۔ تو اس پھوڑے کی وجہ سے جو اتنا شدید مہلک مرض بن چکا کہ جان لیوا ہو گیا اس کے لیے، لیکن وہ ان آیات میں بھی ذکر آتا ہے کہ میں خدا سے ڈرتا رہا، میں تیرے حکموں پر چلتا رہا، تو خدا نے اس پہ رحم کیا اور پھر اسے دوبارہ سے بحال کر دیا اور اس کی عمر میں 15 برس اضافہ بھی کر دیا۔ اس کے بعد ایسے کیونکہ میں آپ کو نا کہانی کی صورت میں پہلے سنا رہا ہوں، تو جو اسور ہے وہ چڑھائی کرتا ہے، اور بلکہ چڑھائی کرنے سے پہلے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے خراج دو یا ٹیکس دو، اور وہ بھاری ڈیمانڈ کرتا ہے، اس لیے جو حزقیہ ہے وہ اسے خراج دیتا ہے، اور خراج جو ہیکل ہے خدا کا گھر، اس کے دروازوں اور جو ستونوں پر کیا کہتے ہیں سونا ہوتا ہے وہ اتار کر دیتا ہے، جو یسایہ نے اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں کہ اسے خراج اگر دینا تھا تو یا وہ لوگوں سے لیتا یا وہ خود اپنے گھر سے دیتا۔ تو خدا کے گھر میں تو ہمیں دینا چاہیے، سنوارنا چاہیے، بنانا چاہیے، لیکن وہ ایسے کرتا ہے۔ اور اس سے پہلے ایک بات اور کہ جب وہ شفا پاتا ہے نا، تو جو اب بابل کا لکھا ہے بادشاہ، اس کا نام ہے مردوک بلان، تو بلدان، تو وہ آتا ہے، وہ بلکہ اپنے سفیروں کو بھیجتا ہے، ایک وفد بھیجتا ہے کہ وہ یہودا کے بادشاہ کو جا کے مبارکباد دیں کہ اس نے ایک مہلک مرض بیماری سے، جان لیوا بیماری سے شفا پائی ہے، اور جب وہ آتے ہیں تو وہ پھولے نہیں سماتا کہہ سکتے ہیں آپ، کیونکہ وہ تو دشمن ہیں، غیر قوم ہیں، اور انہیں وہ اپنا گھر بار، جنگی ساز و سامان، سونا چاندی، حتیٰ کہ ہر جو چیز ہے سب کچھ اسے دکھا دیتا ہے۔ تو ہمیں جن پہ ہمیں اعتماد نہ ہو انہیں کوئی چیز نہیں دکھانی اپنی گھر کی، کیونکہ آپ کو ایک شعر بھی ہے نا، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا، تم تکلف کو بھی تم اخلاص کو بھی تکلف سمجھتے ہو، فراز اس طرح کر کے ہے، تو وہ یہ کہ دوست نہیں ہوتا ہر ہاتھ ملانے والا۔ تو بعض اوقات لوگ سب کچھ بڑے فخر سے دکھاتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی چیزوں کو، ہر ایک کو جس پہ آپ کو اعتماد نہ ہو نہیں دکھانا، کیونکہ لوگ جلتے ہیں، اور یہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ خدا کا بندہ اسے بعد میں کہہ بھی دیتا ہے کہ تو نے یہ اچھا نہیں کیا، اور ایک دن آئے گا کہ جنہیں تو نے دکھایا ہے یہ سب کچھ تیرا لے جائیں گے۔ تو اس کی دور حکومت میں تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن اس کے بعد ایسا ہم دیکھتے ہیں کہ بابل ہی آتا ہے اور وہ سب کچھ جو اس نے دیکھا ہوتا ہے وہ چرا کے، غلام بنا کے انہیں لے جاتا ہے۔ اب جو بابل ہے نا اسے ملک کہتے ہیں، اب نہیں شہر کہتے ہیں، جو اس دور میں ہے نا اسے بابل ملک کہتے تھے۔ تو مزید اس کے بعد یہ کہ پھر اسور نے اس پہ چڑھائی کی اور وہ یروشلم کو فتح کرنا چاہتا ہے۔ یروشلم بھی یہودا میں ہی ہے، یہودا کو، یروشلم کو
فتح کرنا چاہتا ہے, انہیں غلام بنانا چاہتا ہے, جبکہ خدا نے معجزانہ طور سے یروشلم کو سنبھالا. کہہ لیں جی داؤد کی خاطر خدا نے اسے سنبھالا. اور جو اسوری جب ان پہ چڑھائی کرتے ہیں, خدا کا فرشتہ, ایک ہی فرشتہ ایک ہی رات میں اسوری فوج کے 1,00,000 لکھا ہے, 1,00,000 اور 85,000 سپاہیوں کو وہ ہلاک کر دیتا ہے. اور اس طرح خدا نے ان کی جنگ لڑی اور انہیں فتح بخشی اور اس دشمن سے بچایا, سنبھالا. تو جیسے ان آیات میں تو اتنا واضح نہیں, لیکن واضح ہے بھی کہ وہ کہتا ہے کہ آئے خدا میں تیرے ساتھ ساتھ چلتا رہا ہوں, اور اسی وقت اس کی دعا بھی سنی گئی. تو پہلی جو بات ہم یہاں پہ سیکھتے ہیں وہ یہ کہ وہ اپنے گناہوں کا, اپنے باپ دادا کے گناہوں کا اقرار کرتا ہے. اور جو اس کا باپ ہے نا وہ ہے آخز, وہ ایک بدکار بادشاہ تھا, اس سے پہلے وہ بادشاہ تھا, اور اس نے موابیوں کی جو مکروہ رسم تھی اس کے مطابق بچوں کو بھی وہ آگ میں جلا دیتا تھا, اور بت پرستی کرتا, اور ہیکل کو ناپاک کیا, حتیٰ کہ بند کر دیا. جب یہ بادشاہ بنا تو اس نے ہیکل کو کھولا, صاف کیا, پاک کیا اور عید فصح منائی. اور وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ ہمارے باپ دادا نے گناہ کیا, ہم خدا سے پھر گئے اور ہم نے خدا کے مسکن سے منہ پھیر لیا اور وہ کام کیا جو خدا کی نظر میں برا تھا. تو وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ چاہے وہ نہیں گنہگار, وہ نہیں ایسا شخص, لیکن ماں باپ دادا کی بدکاری کی سزا بھی تو یہ لکھا ہے نا, 4تھی پشت تک دوں گا, خروج 20 باب میں یہ لکھا ہے. تو اسے اس کا بھی ڈر خطرہ ہے. تو لکھا ہے امثال اس کا 28 باب اور اس کی آیت 13 میں کہ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے ہرگز کامیاب نہ ہوگا, اور جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پہ خدا کی رحمت ہوگی. تو ہمیں اقرار کرنا ہے اور دل سے توبہ کرنی ہے, ترک کرنا ہے. کچھ معافی بھی مانگتے رہتے ہیں اور توبہ بھی کرتے رہتے ہیں, نہ وہ معافی ہوتی ہے اور نہ ہی وہ توبہ کرتے ہیں. خدا دلوں کو جانتا ہے, دل سے, سچے دل سے توبہ کریں تو خدا حزقیہ بادشاہ کی طرح آپ کے ساتھ رہے گا, آپ کو برکت دے گا, آپ کو سنبھالے گا. اچھا, پھر دوسری بات, نہیں کوئی بات نہیں, تو دوسری بات یہ کہ وہ خدا کے بندہ کی عزت کرتا ہے, اور جو کچھ وہ کہتا ہے اسے وہ معتبر سمجھتا ہے. جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی نہ کسی سلطنت جو بڑی سپر پاوریں ہیں اس دور میں ان کے ساتھ الحاق کرنا چاہیے. تو خدا کا نبی کہتا ہے کہ نہیں, یہ کہ خدا ہی ہمارا پالنے سنبھالنے والا ہے, تو کسی پر ہمیں انحصار کرنے کی ضرورت نہیں. اور دوسری بات وہ یہ کہتا ہے کہ خدا کے نبی نے اسے آ کر یہ کہا کہ تو شفا پائے گا, تیسرے دن تو خدا کے گھر میں جائے گا. اور وہ اسے ایک طریقہ بھی بتاتا ہے کہ تو نے ایسے کرنا ہے. تو وہ اس بات پہ یقین کرتا ہے, اس پہ اعتماد بھروسہ ہم دیکھتے ہیں. تو یہاں پر ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جیسے حزقیہ بادشاہ ہے تو وہ نبی کی بات کو معتبر سمجھتا ہے, اس کی عزت کرتا ہے, جبکہ
ہم کہہ لیں جی اخیب بادشاہ کو، اس سے پہلے میں نے پیغامات دیے ہیں ایلیا کے حوالے سے، تو وہ ایلیا کی عزت نہیں کرتا، اور جبکہ اسے ہم دیکھتے ہیں وہ خدا کے نبی کی بادشاہ ہو کر وہ عزت کرتا ہے۔ متی 10:42 آیت میں لکھا ہے کہ جو ان شاگردوں میں سے، ان چھوٹوں میں سے کسی کو ٹھنڈے پانی کا پیالہ پلائے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر ہرگز نہ کھوئے گا۔ ایک چھوٹی سی آپ نیکی کریں خدا کے لوگوں کے ساتھ، خادموں کے ساتھ، خدمت گزار لوگوں کے ساتھ، تو اس کا بھی آپ کو خدا اجر دے گا۔ ہمیں ان کی عزت کرنی ہے۔ پھر وہ خدا پر بھروسہ کرنے والا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ مشکلات ہیں چاروں طرف، اور جو یہودا ہے یہ ایک چھوٹی طاقت ہے، اور پہلے جیسا زور میں بھی نہیں رہا، یہودا کی سلطنت زور میں بھی نہیں، تو ان حالات میں بھی وہ خدا پر بھروسہ رکھتا ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ اس نے 29 برس سلطنت کی، تو جب 14 برس مکمل ہوئے ایک وقت آیا، تو اس وقت خدا نے کہا کہ تو اپنے گھر کا بندوبست کر دے، تو قریب مر گیا، تو مر جائے گا، تو پھر اس کے بعد اسے 15 برس اور ملے، اس طرح اس کی 29 برس ہوتے ہیں۔ تو جو بیماری کے بعد کا عرصہ ہے، اس دوران ایسے ہوتا ہے کہ اسور اس پہ چڑھائی کرتا ہے، اور اس چڑھائی کرنے سے پہلے وہ اپنے ایلچیوں کو، قاصدوں کو بھیجتا ہے کہ وہ اسے جا کے خط دیں کہ میں تجھ پہ چڑھائی کروں گا۔ تو یا تو یہ ہوتا ہے کہ خود ہی غلامی کے لیے تیار ہو جاؤ، یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو وہ ثابت قدم رہتا ہے، اور خدا پہ اس کا پکا یقین ہوتا ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ خدا نے معجزانہ طور سے اس کی مدد کی، خدا نے خود اس کی جنگ لڑی، اور ایک ہی رات میں ایک ہی فرشتے نے 1,85,000 جو اسوری فوجی تھے، سپاہی تھے، وہ ہلاک کر دیے۔ تو ہمیں خدا پہ پختہ اعتماد بھروسہ رکھنا ہے، کیونکہ وہ ہماری لڑائیں خود لڑتا ہے، وہ ہمارا محافظ ہے۔ داؤد بادشاہ بھی کہتا ہے زبور 23 اور اس کی آیت 4 میں، بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا۔ موت کے سایہ، یہ موت ہی ہے نا، جب دشمن آ جائے یا غلام بن جاؤ، نہیں تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تو وہ کہتا ہے چاہے موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ جب خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے، جو خدا کے ساتھ سچے دل سے، وفاداری سے چلتے ہیں، خدا انہیں حقیقت میں سنبھالتا ہے، ہر قسم کے حالات میں، رات میں، دشمنوں میں، تمام طرح کے نامساعد حالات میں انہیں نکالنے پر قادر ہے۔ پھر وہ لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنے والا ہے، تو وہ خود بھی باعمل با کردار شخص ہے، اور اس کا کردار بھی مثالی ہے، کیونکہ اس نے جو اونچے مقام تھے وہ بھی ڈھا دیے، اور جو مورتیں تھیں انہیں بھی گرا دیا، ختم کر دیا۔ جو موسیٰ کے دور میں کہہ لیں گنتی کی کتاب میں سانپ بنایا گیا پیتل کا، اس کی لوگ پوجا کرتے تھے، وہ بھی اس نے جلا دیا۔ تو وہ ایک اچھا، بلکہ بہت اچھا بادشاہ گزرا ہے۔ تو وہ لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنے والا اور لوگوں کو دلاسا دینے والا بادشاہ ہے، لوگوں کی فکر کرنے والا ہے۔ اور اس نے جب اسور چڑھائی کر رہا تھا تو اس نے کہا کہ شاہ اسور سے، اس انبوئے سے ہراساں نہ ہو، نہ ڈرو، کیونکہ جو
ان کے ساتھ ہے، ہم جو ہمارے ساتھ ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے اس سے بڑا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ بشر کا ہاتھ ہے، لیکن ہمارے ساتھ خداوندوں کا خداوند ہے۔ ہماری مدد وہ کرے گا، ہماری جنگ خدا لڑے گا۔ جب وہ لوگوں سے ایسی باتیں کرتا ہے تو لوگ چاہے کمزور ہیں ان میں اعتماد، تسلی اور انہیں جو ڈر خوف ہوتا ہے وہ ان کی زندگی سے نکل جاتا ہے۔ تو وہ لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنے والا ہے۔ یسوع نے کہا لوکا کی انجیل باب 4 آیت 18 میں آخری حصے میں یسوع نے کہا میں اس لیے آیا کہ قیدیوں کو رہائی، اندھوں کو بنائی اور کچلے ہوئوں کو آزاد کروں۔ یسوع نے آزاد ہمیں ابلیس کی غلامی سے کیا۔ یسوع نے اندھوں کو بنائی کہ تمام طرح کے، اس نے روگیوں کو، بدرو گرفتہ کو آزاد کیا، شفا دی۔ یسوع اس لیے آیا، یسوع ہماری فکر کرتا ہے۔ اسی طرح ہم حزقیہ بادشاہ کا بھی اپنی قوم کے لیے ایسا جذبہ دیکھتے ہیں، اور پہلا تسلنیکیوں باب 5 میں لکھا ہے کہ کم ہمتوں کو دلاسا دو، پالوس رسول کہتا ہے کم ہمتوں کو دلاسا دو، کمزوروں کو سنبھالو، بلکہ سب کے ساتھ حلیمی سے پیش آؤ۔ تو کم ہمتوں کو سنبھال لو، کمزوروں کو سنبھالو، بلکہ سب کے ساتھ تحمل سے پیش آؤ۔ ہمیں خدا کا کلام دوسروں سے اس طرح برتاؤ کرنے کی ہدایت کرتا ہے۔ جبکہ لوگ بڑے بن جاتے ہیں، کسی عہدے پہ ہوتے ہیں تو وہ عام لوگوں کو چیونٹیوں کی طرح سمجھتے ہیں، ایسے نہیں، بلکہ حزقیہ بادشاہ کی طرح ہمیں حلیم بننا ہے۔ اور پھر آخری بات یہ کہ خدا نے اسے معجزانہ طور پہ شفا بخش دی۔ جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ خدا نے یسایہ کو اس پیغام کے ساتھ حزقیہ بادشاہ کے پاس بھیجا کہ تو اسے جا کے کہہ دے کہ تو اپنے گھر کا بندوبست کر دے، کیونکہ تو مرنے کے قریب ہے۔ تو جب اس نے یہ پیغام سنا تو اس نے دیوار کی طرف منہ کر کے لکھا ہے زار زار، یعنی زور زور سے اس نے رونا شروع کر دیا، اور اس نے دعا کی کہ آئے خدا میں تیرے ساتھ دل سے چلتا رہا ہوں کہ تو مجھے شفا بخش، تو مجھ پہ رحم کر۔ چند آیات آگے لکھا ہے کہ اسے ایک پھوڑا ہو جاتا ہے نا، تو اس وجہ سے وہ مرنے کے قریب ہو جاتا ہے اور مرنے والا ہوتا ہے۔ خدا پہلے اپنے نبی کو یہ پیغام دیتا ہے اور اسی وقت خدا اس کی دعا سن لیتا ہے۔ خدا پھر یسایہ نبی کو اس پیغام کے ساتھ بھیجتا ہے کہ تو جا میرے بندہ کے پاس، خدا کا وہ بندہ ہے۔ برے لوگوں کو خدا کا بندہ نہیں کہا جاتا، تو کہ تو اسے جا کے کہہ میں نے تیری دعا سن لی، میں نے تیرے آنسو دیکھے اور میں تجھے شفا دوں گا، اور تو تیسرے دن خدا کے گھر یعنی ہیکل میں جائے گا، اور میں نے تیری شفا نہیں بلکہ بونس بھی کہہ لے کہ میں نے تیری عمر 15 برس اور بڑھا دی ہے۔ چھوٹا بچہ ہونا تو 15 برس اور اس کے ساتھ لگ جائیں تو وہ جوان ہو جاتا ہے۔ تو اتنی خدا نے اسے عمر سے بھی نواز دیا، اور جب ہم بھی خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو خدا ہماری بھی دعاؤں کو سنتا ہے، اور جب کبھی ہم کسی مشکل یا بیماری میں ہوں تو ہمیں پیروں کے پاس، جادوگروں کے پاس، درباروں پہ نہیں جانا بلکہ خدا ہی کے پاس جانا ہے۔ یعقوب کے خط 5 باب یا آخری آیات میں لکھا ہے کہ اگر کوئی تمہیں بیمار ہو تو وہ بزرگوں کے پاس جائے، کلیسیا کے پاس جائے، خدا اسے شفا دے گا۔ اگر اس کی زندگی میں گناہ ہو تو خدا وہ بھی اسے معاف کر دے گا۔
تو بزرگ یعنی خادم یا چرواہا، اب اسے بزرگ کو، خادم کو آج کے دور میں پاسبان کہتے ہیں. تو انہیں ہمیں دعا کے لیے کہنا ہے، اور جیسے حزقیہ خود بھی دعا کرتا ہے، خود بھی دعا کرنی ہے، ایک دوسرے کو بھی کہنا ہے، تو خدا ہم پہ رحم کرے گا. پھر جو اس میں ایک آخری بات ہے کہ خدا نے دعا تو سن لی، لیکن نبی اسے یہ بھی کہتا ہے کہ تو انجیر کے پتوں کی ٹکیاں بنا کر اس پھوڑے پہ لگا تو خدا تجھے شفا دے دے گا. یسوع نے بھی کہا متی کی انجیل باب 9 میں کہ میں راست بازوں کے لیے نہیں آیا، میں گنہگاروں کے لیے آیا ہوں، اور بیمار کو طبیب کی ضرورت ہے، تندرست کو نہیں. تو یہ یسوع نے بھی کہا ہے کہ طبیب، ڈاکٹر، حکیم کی ضرورت ہے. جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے اسے کوشش کرنی ہے، اسے دوائی لینی ہے، اسے ڈاکٹر سے رجوع کرنی ہے تاکہ وہ علاج بھی کرے اور دعا بھی کرے. اور پھر اس میں ایک آخری بات کہ وہ نشان طلب کرتا ہے کہ جب میں شفا پاؤں تو وہ نشان چاہتا ہے حزقیہ. تو نبی کہتا ہے کہ سایہ آگے کو جائے یا سایہ پیچھے کو 10 درجے آئے. تو اس دور میں گھڑی تو ہوتی نہیں تھی، تو آخذ نے کہتے ہیں ایک گھڑی بنائی تھی، کیونکہ آخذ کی گھڑی کا ذکر آتا ہے، آخذ کی دھوپ. اس کے باپ نے شاہی محل میں کچھ اس طرح سیڑھیاں بنائی تھیں جن پہ سایہ پڑتا تھا. اس سائے سے وہ اندازہ لگاتے تھے کہ اب اتنا وقت ہو چکا ہے. تو وہ کہتا سایہ آگے کو نہیں بلکہ سایہ پیچھے کو آئے. آگے کو تو جاتا ہی جاتا ہے، تو پیچھے کو آئے 10 درجے. تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ سایہ بھی پیچھے آتا ہے. یہ وہ شہادت چاہتا ہے، تصدیق چاہتا ہے کہ جیسے یہ ہو گیا ہے انہونی بات، معجزہ جیسے ہوا ہے، اسی طرح خدا مجھے شفا بھی بخش دے گا. لیکن ہمیں ہر بات پہ نشان نہیں طلب کرنا. جیسے وہ ہے نا، خدا نے یوسف سے کہا کہ تو اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں وہ روح القدس کی قدرت سے ہے. تو جیسے خدا کا فرشتہ اسے کہتا ہے وہ ویسے ہی مان لیتا ہے. ہمیں بھی ویسے ہی ماننا ہے. یسوع سے فقی فریسیوں نے سوال کیا متی 12 باب میں کہ تو ہمیں کوئی نشان دکھا. تو یسوع نے بڑے سخت الفاظ میں جواب دیا، اس زمانے کے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں، تمہیں یوحنا کے نشان کے علاوہ اور کوئی دکھائی نہ دے گا. یونا کیونکہ مچھلی کے پیٹ میں جس طرح رہا، یسوع نے کہا اسی طرح ابن آدم بھی 3 دن اور رات زمین میں رہے گا. تو یسوع نے ویسے انڈائریکٹ وہ ان پہ ظاہر بھی کیا نشان، لیکن بعض سمجھے اور بعض نہ سمجھے، اکثر بلکہ نہیں سمجھے. تو آج ہم حزقیہ بادشاہ کی کہانی میں سے سیکھ سکے. خدا ہمیں فضل بخشے کہ ہم جو نکات ہم نے سیکھے ہیں ان پہ غور کریں، اس کلام کو زندگی میں جگہ دیں اور خدا سے برکت پائیں. آمین.